السلام علیکم، صغیر رامے آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں سابق خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی کچھ ایسی خوبیاں ان کی شخصیت کی جس کی پوری قوم معترف تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان خوبیوں کی بات آج کی ویڈیو میں کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ جو خوبیاں جو ہیں وہ ان پر کیا چیز ڈومینیٹ کی کہ وہ خوبیاں ساری ختم ہو گئیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مفید معلومات اور مستند خبریں پہنچ سکیں۔ میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے بہت زیادہ پاکستان میں جانے جاتے ہیں، اور ان کی چند خوبیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ پوری قوم کے لیے رول ماڈل بن سکتے تھے، اور ان خوبیوں کو اگر سراہا نہ جائے تو میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ان خوبیوں کی باتیں کریں اور وہ بات کریں جن کی وجہ سے وہ خوبیاں پس پشت چلی گئیں۔ پہلی خوبی شہباز شریف میں کہ انہوں نے جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے توانائی کے منصوبوں پر کام کیا تھا، جب 2013 میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بھی باقی بجلی بچے گی یا نہیں، تو انہوں نے 10,000 میگا واٹ جس سپیڈ کے ساتھ پاکستانی توانائی منصوبوں پر کام کیا، شہباز سپیڈ ایک مشہور فقرہ ہوا، وہ واقعی قابل ستائش تھا، اور شہباز شریف ہی واحد وہ شخصیت تھا جو وہ یہ کام کر سکتا تھا، اور میں اس کا بڑا معترف تھا۔ ان کی دوسری خوبی جو ہے وہ ڈینگی کے خلاف جو ان کا مطلب جنگ تھی، جس حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے ڈینگی کے وبا کو قابو کیا تھا، اور بڑی خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے بڑے ہی مختصر ٹائم میں اس کا کلا کما کرنے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک قابل ستائش ان کی کاوش تھی، اور میں آج بھی اس کو سراہتا ہوں کہ وہ بہت بڑی خوبی تھی ان کی، جس طرح انہوں نے جس حکمت عملی سے اس کو کنٹرول کیا۔ اب تیسری ایک بہت بڑی خوبی تھی میاں شہباز شریف میں، وہ یہ کہ یہ واحد پاکستانی سیاستدان اور لیڈر تھے جو ہسٹری میں کسی اور کو جرت نہیں ہوئی، کسی اور کو کہ دل گردے میں یہ بات نہیں آئی، جو میاں شہباز شریف کہتے تھے کہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان، اور مجھے قبر سے نکال کے پھانسی پر لٹکا دینا، اور اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو میں ہمیشہ کے لیے میں اور میرا خاندان گوشہ نشینی کی زندگی پہ چلا جائے گا اور کبھی سیاست میں دوبارہ حصہ نہیں لے گا۔ اب یہ واحد سیاستدان اور لیڈر تھے، اس نعرے کی بنیاد پر، اس دعوے کی بنیاد پر یہ پاکستان کے طیب اردوان بن سکتے تھے۔ یہ پاکستان میں جس طرح ٹرکی کا لیڈر طیب اردوان ہے، شہباز شریف اس لیول تک جا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کے جو خاندان کے فیملی سمیت حمزہ شہباز، سلمان شہباز، داماد علی عمران، پورا گروپ اینڈ کمپنی جو ہے جن کی کرپشن کی داستانیں اور منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس جب سامنے آنا شروع ہوئے تو قوم بہت زیادہ مایوس ہوئی۔ شہباز شریف اگر واقعی اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھتے اور اپنی فیملی کو اس سے دور رکھتے تو وہ آج کبھی بھی پاکستان کی عوام انہیں مسترد نہ کرتی، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، اور وہ ایک واحد شخصیت تھے جو قومی لیڈرشپ اور ایک مکمل پذیرائی کے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت بن سکتے تھے، لیکن قول و فعل کے تضاد نے ان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے شہباز شریف کا وہاں تک رکا نہیں۔ شہباز شریف کے پاس دیکھیں کسی بھی لیڈرشپ، غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی، اور لیڈرشپ سے غلطی ہو جانا بھی کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس غلطی کو، آپ اس گناہ کو چھپانے کے لیے غلطی در غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ میں اتنا حوصلہ، اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کا کنفیشن کر لیں، آپ اعتراف کر لیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کی قوم سے معافی مانگ لیں، تو اس سے بڑی لیڈرشپ بن کے ابھر سکتی ہے شخصیت۔ لیکن ان میں کسی پاکستانی سیاستدان میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ قوم سے اپنی کسی ماضی کی غلطی پر، اپنے کسی ایسے مطلب لاشعوری اور شعوری کسی جرم پر قوم سے معافی مانگ لیں۔
اب وہ اس غلطی کو دہراتے چلے. اب لندن سے وہ آئے, انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کورونا سے لڑنے کے لیے پاکستان میں آئے, عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, لیکن اب لڑائیاں انہوں نے کہیں اور شروع کر لی. اب وہ سیاسی لڑائیوں پر اتر آئے, اور کال و فعل میں تضاد ابھی بھی پایا جاتا ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ نیب کی 2 پیشیوں میں میاں شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ, سابق خادم اعلیٰ پنجاب, یہ جواب دیتے ہیں نیب کو کہ جدھر ان کے آفسز میں 3-4 آفیسر کے ساتھ ملاقات ہونی ہے, وہاں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بیمار ہیں, کینسر کے مریض ہیں, کرونا کا پرابلم ہے, وبا ہے, وہ نہیں آ سکتے, وہ قرنطینہ میں ہیں. اور دوسری طرف وہ یہ بڑے بضد ہو کے یہ زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے جس میں 400 افراد ملازمین سمیت, وہاں کے سیکرٹری سمیت جو افراد ہیں ملازمین قومی اسمبلی کے, ان سمیت 400 سے زائد افراد وہاں پر ایک مجمع اکٹھا ہوگا. اس کا وہ زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے, جبکہ جدھر ایک کمرے میں 3-4 لوگوں سے ایک فاصلے سے ملاقات ہے, وہاں پر وہ کورونا سے ڈرے ہوئے ہیں. اور پھر یہاں تک ہی محدود نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کی CEC کا اجلاس بھی بلا رہے ہیں, پارٹی کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب کرونا صرف نیب کے آفس میں ہے اور کہیں نہیں ہے؟ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کرونا جو وہ اس کو آنا بین ہے, یا آپ کے CAC کے یا پارٹی اراکین کے اجلاس میں؟ تو خدا کے لیے یہ ماضی کی سیاست جو ہے یہ بند کر دیں, اپنے قول و فعل کو قومی لیڈرشپ کے طور پر بلڈ کریں. اور آپ میں گٹس ہیں, آپ میں قابلیت ہے, لیکن آپ اپنی اس قابلیت کو اس غلط کاریوں میں ضائع مت کریں. آپ کے پاس موقع خدا نے بار بار آپ کو دیا, اور ابھی بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو ریوائز کریں اور قول و فعل. اب وہ دور نہیں رہا, 90s-80s کی سیاست نہیں ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کی ایک ایک چیز کو اس کا تہیہ پانچا کیا جاتا ہے, اس کو بڑے غور سے ایک ایک فرد تک سوچ رکھنے والے لوگ پہنچاتے ہیں, اور اس کا تہیہ پانچا ہو جاتا ہے پہلے ہی مومنٹ میں, پہلے ہی لمحے میں. تو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں جو آپ کے قول و فعل کو, اس کے تضاد کو کھل کر بیان کریں. آپ ایک ہی بیانیہ رکھیں. اگر آپ کرونا سے لڑنے کے لیے آئیں تو کرونا سے لڑیں, اور نیب کے آفس جاتے ہوئے کرونا سے نہ ڈریں. اور اگر آپ کرونا سے ڈرتے ہیں تو خدا کے لیے اس ڈر کو نیشنل اسمبلی, قومی اسمبلی میں بھی کہیں کہ یار اجلاس نہ بلائیں, کرونا کا خطرہ ہے, اور CEC کا اجلاس بھی مت بلائیں. تو آپ 2 مختلف جگہ پر 2 مختلف کام کر رہے ہیں, جس سے قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے. بہت شکریہ.